پاکستانی سیاست اور ہمارا معاشرہ۔ پاکستانی سیاست ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہونے کے بجائے پست سے پست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تضادات، الزامات، رسہ کشی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ہماری سیاست بس انہی باتوں کا نام رہ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ سیاسی عدم استحکام، معاشی و اخلاقی بحران کی طرف مزید تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی گراوٹ کو ساری دنیا میں شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن فیض احمد فیض کا ایک جملہ جس کی پاکستان کے پڑھے لکھے حلقے میں اکثر گونج رہتی ہے، وہ جملہ مجھے آج پھر یاد آ گیا ہے۔ ایک محفل جس میں فیض احمد فیض بھی موجود تھے، اس محفل میں یہ بات زیر بحث تھی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس موقع پر کسی نے کہا پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی، کسی کے خیال میں تھا کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اور بعض کے خیال میں ملک کے مزید حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ ایسے میں فیض احمد فیض جو مجالس میں بھی خاموش رہتے تھے، ان سے پوچھا گیا، آپ فیض صاحب اس گفتگو سے بالکل باہر ہیں، کیا آپ کا خیال کچھ مختلف ہے؟ اس پر آپ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بولے، بھائی میرے خیال میں پاکستان کا اس سے بھی برا ہوگا جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو سب حیران ہوئے کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فیض صاحب سے پھر پوچھا گیا، فیض صاحب نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ فیض صاحب کی سالوں پہلے کہی گئی بات کل عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ٹی وی چینل دیکھ کر 100% درست لگ رہی تھی۔ ایک ایسی ریاست جس کی آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے سیاستدان، عسکری قیادت، دانشور، نیوز اینکر سب تماشا لگ رہے تھے۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد جس طرح بے ترتیب کوریج ہو رہی تھی، کہیں پروفیشنل رپورٹنگ نظر نہیں آئی، اچھے تجزیہ کار نظر نہیں آئے جو مناسب صحافتی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہر چینل اپنی اپنی متعصب آنکھ سے اپنے چاہنے والوں کی آنکھوں کو وہ دکھا رہا تھا جو ان کے چینل کی ریٹنگ کو فائدہ پہنچائے۔ فیض صاحب آپ کی بات 100% درست ہے، یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا سبب اس کی نادان عوام ہے جو خود غرض بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ قوم کی اصلاح کی ذمہ داری کس پر ہے؟ خیال رہے کہ قوم کی اصلاح ایک شخص یا حکمراں یا عالم پر نہیں ہوتی۔ قومی اصلاح کی ذمہ داری قوم کے باصلاحیت طبقے پر ہوتی ہے، جسے کسی قوم کی اشرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم کے باصلاحیت طبقے سے مراد وہ طبقہ ہوتا ہے جو تعلیم، صحت، سیاست، معیشت، صنعت، تجارت، اسپورٹ، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں لیڈنگ رول میں ہوتا ہے۔ قوم اس طبقے کی پیروی بھی کرتی ہے اور ان کی ماتحت بھی ہوتی ہے۔ قوم کا یہ باصلاحیت طبقہ اگر قوم کو کچھ سکھانے کے بجائے قوم کے اصول و ضوابط کی بنیاد پر ڈسپلن کرنے کے بجائے ان کی غلط رہنمائی کرنا شروع کر دے تو حقیقت میں ایسا طبقہ اپنی قوم کی بربادی کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ ایسے رہنما قوم کو حقیقت پسندی کے بجائے جذباتیت کا درس دیتے ہیں۔ پاکستان کا یہی حال ہے۔ پاکستان کے رہنما پاکستانی قوم کو ضرورت سے زیادہ باصلاحیت بتاتے ہیں، ان میں گھمنڈ پیدا کرتے ہیں۔ وہ قوم کو حقیقت پسند بنانے کے بجائے انہیں عملی دنیا میں متحرک کرنے کے بجائے خیالی دنیا میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قوم کی نظر میں عملیت پسندی غیر اہم ہو جاتی ہے۔ نعروں کی عجیب و غریب دنیا میں ان کی زندگی محدود ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی اکثریت، اس کے اشرافیہ جس شور شرابے اور اپنی جس پسماندگی کو دنیا کو متعارف کرا رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی بے وقار ترین قوم بنتی جا رہی ہے، جس کا شعور بھی کم ہی پاکستانیوں کو نصیب ہوا ہے۔ کاش کہ ہماری اشرافیہ کا طبقہ قوم کی اصلاح کے لیے صحیح اصلاح کے طریقے کو سمجھے اور اپنی قوم کی اصلاح پر اپنی ساری توجہ لگا دے۔ قوم کی اصلاح کسی کی نفرت میں نہیں، نفرت کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اختلاف کے باوجود معروف میں مل جل کر چلا جائے، منکر میں اعراض کیا جائے۔
جب تک ہمارا اشرافیہ کا طبقہ اپنا اور اپنی قوم کے منفی جذبات کو قابو رکھنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا اور مثبت جذبوں کے لیے سازگار اور پرامن ماحول پیدا نہیں کرتا تو اس کے بغیر تعمیر معاشرے کی ہر کوشش بری طرح ناکام ہوتی رہی ہے اور مزید ہوگی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔